الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس موضوعاتی دورہ قرآن کریم، دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکاء کلاس کو، دوست احباب کو اور مسلمان بہن بھائیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بحمد اللہ تعالی و بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایمان کے اہم موضوع میں ایمان بالکتب، الایمان بالکتب کے موضوع پر فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں، جس کا ایک حصہ ہم کل اسٹڈی کر چکے ہیں کہ قرآن کریم یعنی کتابوں پر ایمان لانے میں ہماری آخری کتاب قرآن کریم، تو قرآن کریم پر ایمان لانے کے لیے قرآن کریم کے فضائل، قرآن کریم کے خصائل اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کا ادب، یہ سارے موضوعات اس میں شامل ہیں۔ تو آج کل ہم نے ایک موضوع مکمل کیا ہے، فضائل اور خصائل قرآن کریم۔ تو آج ہم پڑھیں گے آداب تلاوت قرآن کریم، قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کیا ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا ادب قرآن مجید توجہ اور خاموشی سے سننے کا حکم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا۔ یعنی جہاں پر یہ فرمایا گیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 204۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو، خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو وہیں پر اللہ پاک فرماتے سورہ نساء میں، اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی قرآن کریم کے ساتھ یہ نعوذ باللہ بے ادبی کی جا رہی ہے، تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی یہ بھی بے ادبی ہے کہ قرآن کی کسی بھی آیت کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے، مذاق بنایا جائے، اور مذاق اڑانے والے جو ہیں ان کو اللہ پاک نے کافرین اور منافقین کی صف میں شامل فرمایا، اور فرمایا کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جس میں ان کو اکٹھے داخل کیا جائے گا۔ تو مومنوں کو یہ تاکید کی گئی کہ کسی بھی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں بیٹھنا جہاں قرآن کی کسی بھی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا انکار کیا جا رہا ہو۔ تو آج کل جو یہ عام روٹین کی بات ہے نعوذ باللہ کہ جو قرآنی احکامات ہیں ان کی پابندی نہیں کی جاتی یا ان کے خلاف عمل کیے جاتے ہیں، پھر ان اعمال کو پھیلایا جاتا ہے۔ تو ایسی باتوں میں جو ساتھ شامل ہوگا، مسلمان ہو مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو جاؤ گے اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے۔ تو یہ قرآن کا ادب ہے کہ قرآن کے کسی حکم کا بھی کوئی انکار کر رہا ہو تو اس کے پاس بھی نہیں بیٹھنا، اس کی بات بھی نہیں سننی، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم بھی ان میں شمار ہو جاؤ گے، اور ان کا شمار کفار اور منافقین میں ہوگا۔
تو اسی طرح سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 68 اور 69 میں، اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو تمہاری آیتوں میں کج بحثی اور مزاق میں مشغول ہیں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد تم کبھی بھی ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظالم قوم فرما دیا کہ جو قرآن کے احکام کا انکار کریں یا ان کا مذاق اڑائیں، نعوذ باللہ۔ اور لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں ان کافروں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں ہے، مگر انہیں نصیحت کرنا چاہیے تاکہ وہ کفر سے اور قرآن کی مذمت سے بچ جائیں۔ یعنی جو پرہیزگار اس علاقے میں ہوں گے، وہاں پہ رہنے والے، تو ان سے ان کفار کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن ان پر فرض ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ قرآن پاک کے احکام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن کی مذمت سے ان کو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ نہیں باز آتے تو پھر پرہیزگاروں پر ان کے لیے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ احکام ہے قرآن کریم کے آداب میں۔ اور پھر قرآن مجید چھونے سے پہلے طہارت کا حکم ہے، یعنی دوسرا ادب قرآن پاک کے، قرآن کریم کے آداب ہمیں اللہ پاک سکھا رہے ہیں کہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ یہ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 77 سے 79۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو بڑی عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتر رہا ہے۔ فی کتاب مکنون، اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا۔ لا یمسہ، حکم نافذ ہو گیا کہ اس کو ہاتھ نہیں کوئی لگائے گا سوائے ان لوگوں کے جو طہارت والے ہیں، پاک ہیں، اور وضو کر کے اس کو چھونا ہے، ہاتھ لگانا ہے وضو کے بغیر، پاکیزگی کے بغیر۔ اگر ناپاک جسم ہو، غسل کرنے والا جسم ہو، بے وضو ہو تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگلا ادب قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے استعاذہ کا حکم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں اللہ پاک فرماتے ہیں الامر بالاستعاذۃ باللہ من الشیطان الرجیم قبل قراءۃ القرآن، فرمائے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سو جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اب یہ قرآن کی آیت جب حکم کرتی ہے تو وہ فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت سے پہلے پڑھنا فرض ہے، بالکل فرض ہے۔ تو یہ بھی قرآن کا ادب ہے، اس لیے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن چونکہ راہ حق ہے، تو راہ حق پر قدم رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو نفس و شیطان کا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہی اس پر ہوتا ہے جو قرآن کو سمجھنے کے لیے چل پڑتا ہے، تو وہ روکنے کے لیے حملہ کرتا ہے۔ اور جب اللہ کا حکم ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پھر شروع کرو، تو جب ہم اللہ کی پناہ مانگ لیتے شیطان سے تو پھر شیطان ہماری راہ چھوڑ کر سینکڑوں میل دور چیختا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تو یہ ایک جملہ اس کے اوپر ایک ایٹم بم بن کر گرتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے راستہ چھوڑ کر، اور پھر قرآن کریم کے راستے پر چلنا اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگلا ادب ہے قرآن مجید کو خوب تدبر اور تفکر سے پڑھنے کا حکم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی
وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب پڑھنے کا حق ادا کرنے والے کون ہیں؟ جو اس میں پڑھتے ہوئے غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم اتنی عظمت والی کتاب یہ صرف ہمیں دیکھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے نہیں ملی کہ ہم ناظرہ دیکھ کے اس کے الفاظ کی تلاوت کر کے ثواب لے لیں۔ ثواب للمتقین نہیں ملی، بلکہ ہدی للمتقین اس کا مقصد ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اس کا عطا کیے جانے کا مقصد فقط ثواب نہیں، ثواب تو اس کا آؤٹ پٹ ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کا آفٹر ایفیکٹ ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہے، اس کا اجر ہے۔ لیکن اس کا مقصد، اجر اور ہوتا ہے، مقصد اور ہوتا ہے۔ جب مقصد پورا ہوتا ہے تو پھر اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اجر بھی پکا ہو جاتا ہے۔ تو تلاوت کر کے ثواب لینا یہ اجر ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ اس کا مقصد جو ہے اتنا عظیم قرآن دیے جانے کا، وہ ہے ہدی للمتقین، کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اور ہدایت فقط پاک لوگوں کو ملتی ہے۔ جو پاک ہو کر اس قرآن کو پڑھتے ہیں ان کو ہدایت نصیب ہوتی۔ اور ہدایت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بندے کی فطرت قرآن بن جائے، عمل اتنا ہو قرآن پر، پڑھتے پڑھتے اتنا عمل ہو قرآن کریم پر کہ فطرت میں قرآن اتر جائے، مزاج میں قرآن اتر جائے، عادت میں قرآن اتر نہ پڑے کہ اچھا قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ نہیں، فطرت سے سارے کام، اپنی عادت سے سارے کام سرزد ہوں، اور جو بھی کام بندہ کرے وہ پورے کا پورا قرآن کے مطابق ہو۔ تو اس طرح سے پھر قرآن کریم کو کیسے ہدایت کیسے ملے گی؟ فطرت میں یمسہ الا المطہرون، ہم نے پڑھا، اس آیت کو پڑھا، حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں مل گئیں، لیکن ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے اتاریں گے؟ جب ہمیں اس کا معنی پتہ ہوگا، ہمیں اس کی سمجھ ہوگی۔ جب ہم نے اس کا معنی پڑھا، ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو بہت عظمت والی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ رکھی ہوئی ہے، اور پھر اس آیت کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کیا۔ جب اس مقام پر پہنچے تو پھر قرآن پڑھنے کا مقصد پورا ہوا۔ تو یہ مقصد ہے قرآن کا کہ اس کو غور و فکر و تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے معنی میں غور کیا جائے۔ اور خدا کی قسم قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ اس کی ایک آیت اگر ہم 100 بار بھی پڑھیں گے تو 100 معنی نکلے گے۔ جتنی بار اس قرآن کی طرف آئیں گے اتنی بار نئے معنی سمجھ آئیں گے، کیونکہ یہ ایسا علم کا سمندر بے کرا ہے، بحر بے کرا ہے، کہ جس کا تعلق اللہ رب العزت کے علم کے ساتھ ہے۔ اللہ کا علم ہے، اللہ کے علوم کا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے میں بھرا۔ یہ ان علوم کا خزانہ ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ تو اس میں جتنا غور کرتے جائیں گے اتنے ہمارے لیے معرفت کے سمندر، معرفت کے خزانے نکلتے آئیں گے۔ اس لیے اللہ پاک زور دیتے ہیں اس بات پر۔ سورہ نساء آیت نمبر القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے، یعنی یہ غور کریں اس میں کہ اس میں کہیں بھی کسی بات میں کوئی اختلاف نظر آتا ہے؟ ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ بندھی ہوئی نظر آتی، ہر موضوع اگلے موضوع کے ساتھ بندھا ہوا نظر آتا ہے، ریلیٹ نظر آتا ہے، کہیں بھی اختلاف نظر نہیں آتا۔ تو یہ غور و فکر کرنے سے ہی پتہ چلے گا سب۔ تو اسی طرح سورہ نحل میں فرماتے کہ انہیں بھی واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، یعنی پہلے نبیوں کو، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیغام اور احکام خود واضح کریں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کثیر تعداد میں، کثیر مقامات پر اللہ پاک نے غور و فکر کرنے کی دعوت دی قرآن پڑھنے والوں کو۔ سورہ مومنون میں فرمایا، سو کیا انہوں نے اس فرمان الہی میں غور و خوض نہیں کیا؟
یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ یعنی قرآن میں غور کریں، ان کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ پھر فرمایا سورہ صاد میں آیت نمبر 29، یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانشمند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اور اس کے بعد سورہ محمد آیت نمبر 24 میں فرمایا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی ہر بات تو قرآن میں اس کی وضاحت موجود ہے، ہر امر کی وضاحت موجود ہے، تو پھر یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے۔ اور اس سے اگلا ادب ہے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم۔ اس کے بارے میں سورۃ الاسراء آیت نمبر 106 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مصالح کے مطابق تدریجاً اتارا ہے، رفتہ رفتہ حالات کے مطابق اتارا ہے۔ اور پھر فرمایا سورہ فرقان میں آیت نمبر 32، اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر قرآن ایک ہی بار یک جا کر کے کیوں نہیں اتارا گیا؟ یوں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے تدریجاً اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کے قلب اطہر کو قوت بخشیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے تاکہ آپ کو ہمارے پیغام کے ذریعے بار بار سکون قلب نصیب ہوتا رہے۔ اب اس سے ہمیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مقصد بھی سمجھ آیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے، یعنی پیارے انداز میں رک رک کر پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، دل کے سکون میں اضافہ ہوتا ہے، دل کی طہارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جتنی محبت سے ادب سے ٹھہر ٹھہر کر ہم تلاوت کریں گے اتنا اس کا اثر دل پر زیادہ ہوگا۔ اگر ایک فرض سمجھ کر فٹافٹ چلیں گے اور تلاوت کر کے فارغ ہو جائیں گے تو اس کا وہ اثر نہیں ہوگا، وہ تلاوت تو ہو جائے گی مگر دل پر جو اثر ہونا تھا وہ اس وقت ہوگا جب قرآن کریم کو ادب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے۔ اور پھر سورہ مزمل میں فرمایا کہ اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ زیادہ کر لیں، یعنی جتنا آپ تلاوت کرتے ہیں اس سے زیادہ کر لیں، تھوڑی کر لیں، جیسے آپ کی مرضی، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ یہ ادب تھا قرآن کریم کا۔ اور اس سے اگلا ادب جو ہے قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے میں جلدی نہ کرنے کا حکم، یعنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے یا اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے تو اس میں جلدی نہ کی جائے بلکہ غور کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر اس کو سمجھا جائے اور پڑھا جائے۔ اس بارے میں سورہ طٰہٰ میں 114 نمبر آیت اللہ پاک فرماتے ہیں، بس اللہ بلند شان والا ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے، اور آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں قبل اس کے کہ اس کی وحی آپ پر پوری اتر جائے، اور آپ رب کے حضور یہ عرض کیا کریں کہ اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے۔ یعنی قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھنا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی اگر اللہ پاک نے دیکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو جلدی جلدی سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو حضور علیہ السلام کو ایک فکر ہوگی ذمہ داری کی کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اس کو میں اچھی طرح سے وصول کر لوں، کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اس کو تسلی سے سنیے، تسلی سے یاد کیجیے اور جلدی نہ کیجیے۔ تو جب حضور کو یہ حکم ہے تو پھر حضور کے صدقے پوری امت کو بھی یہ حکم ہے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ میں فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں نزول وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ یعنی حضور کوشش فرماتے ہوں گے نا
کہ جو جو وہی نازل ہو رہی ساتھ ساتھ ہی میں پڑھتا جاؤں، تو اللہ پاک نے فرمایا ساتھ ساتھ حرکت نہ دیں، بلکہ جب پوری وہی نازل ہو جائے تو پھر آپ اس کے پیچھے پڑھیں۔ تو یہ سارے آداب قرآن مجید پڑھنے کے اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ اس سے اگلا ادب ہے قرآن مجید میں، پھر قرآن مجید میں سجدہ تلاوت کی آیات جو ہیں وہ بھی جہاں جہاں آتی ہیں 14 مقامات پر، تو وہ بھی سب کو پتہ ہے، بلکہ 15 مقامات پر ہیں۔ تو جہاں پر سجدہ تلاوت آ جائے، آیت سجدہ آ جائے، تو پھر اس آیت کو پورا کرنے کے بعد سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر اسی وقت اس وقت قرآن پاک کی تلاوت میں ہم مصروف ہیں اور آیت سجدہ آ جاتی ہے، تو اسی وقت اگر سجدہ کرنا چاہیں تو پھر اگر ایسی جگہ پر بیٹھے ہوں آپ کہ جہاں پر سجدہ ہو سکتا ہے، تو پھر قرآن پاک کو ایک طرف سائڈ پہ رکھ کے اسی وقت سجدہ کریں، یہ سب سے افضل ہے، بہت اچھا ہے۔ اور اگر اس وقت نہ کر سکیں، اس کا طریقہ فقط یہی ہوتا ہے کہ نیت دل میں یہ کرنی ہے کہ سجدہ تلاوت قرآن کریم واسطے اللہ پاک کے اللہ اکبر کہہ کے تو زمین پہ سر رکھ دینا، بس ایک سجدہ کرنا، سجدہ ہو گیا۔ اور اگر ہم اس وقت نہیں کر سکتے سجدہ فوری، تو پھر بعد میں ان سجدوں کو بعد میں ادا کر لیں، جب نماز پڑھیں، نماز سے پہلے یا بعد میں، جب سجدہ کا وقت ہو تو اس وقت ادا کر لیں۔ تو یہ 15 مقامات پر قرآن کریم کے سجدے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا ادب جو ہے وہ ہے تلاوت قرآن کے موزوں اوقات، یعنی قرآن کریم کو موزوں وقت میں ہی تلاوت کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 113۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر بھی قائم ہیں، وہ رات کی ساعتوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سر بسجود رہتے ہیں۔ سمجھ آئی ساتھ آیت میں سے کہ سب سے افضل وقت جو ہے قرآن کی تلاوت کا وہ تہجد کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، جس کی خاص طور پر اللہ پاک نے اس وقت قرآن پڑھنے والوں کی تعریف فرما دی، اور یعنی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں افضل ترین اوقات ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ اسراء ہے، آیت نمبر 78، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز قائم فرمایا کریں، اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں۔ بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور حضوری بھی نصیب ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کریم پڑھنے کا دوسرا وقت جو ہے، بہترین وقت، وہ ہے فجر کا وقت۔ فجر کی نماز کے بعد جو تلاوت ہوتی ہے، خدا کی قسم اس تلاوت سے جو فائدہ ملتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اگر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت بہت اچھے طریقے سے کر لی ہے تو سارا دن اللہ کے فرشتے ہمیں اپنے پروں میں، اپنی رحمتوں میں گھیرے رکھتے ہیں۔ ہمارے سارے کام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے کہ کوئی مشکل سارا دن پیش نہیں آتی، سارا دن سکون قلب بھی نصیب ہوتا ہے، اور ہر طرف سے بے فکری، اور جیسے وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 اوقات ہیں جن میں اللہ پاک نے قرآن کریم کی تلاوت کو افضل قرار دیا ہے قرآن کریم کے حوالے سے۔ تو اس سے اگلا ہمارا موضوع آ رہا ہے ایمان بالکتب کے تحت ہی قرآن کریم پر ایمان لانے کے بارے میں، آثار القرآن و برکاتہ، یعنی قرآن کریم کے اثرات اور اس کی برکتیں۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کے حوالہ جات ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض سچے عیسائیوں کی بات ہو رہی، جب اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے، تو آپ ان کی آنکھوں کو اشکریز دیکھتے ہیں. یہ عیسائی جنہوں نے قرآن کریم سنا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو یہ قرآن کے اثرات تھے ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر. ان کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو سننے اور سمجھنے کے اثرات اور کیفیات ہوتی ہیں. اور اگر ایک غیر مسلم پر اتنا اثر ہو سکتا ہے قرآن کو جس نے غور سے سنا، اور پھر اگر مسلمان اور مومن قرآن کو سنے، غور سے سنے، تو اس کے دل پر کتنا اثر ہوگا جس کا دل بھی ایمان سے بھرا ہے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو چل پڑتے ہیں. یہ آنسوؤں کا چھلکنا اس حق کے باعث ہے جس کی انہیں معرفت نصیب ہو گئی ہے. یعنی بات کتنی بڑی سمجھ آئی کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو قرآن کی حق بات سمجھ آ رہی ہے، اس کو حق کی معرفت ہو رہی ہے. اور ساتھ یہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، یعنی یہ عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، حبشہ کے عیسائی. تو انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہم تیرے بھیجے ہوئے حق پر ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. تو یہ قرآن کو غور سے سننے کا اثر ہوتا ہے. اور اس کی بہت بڑی مثال ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے بھی ملتی ہے کہ عمر تو تلوار ننگی پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے. اور عمر وہ ہستی ہیں کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر اسلام کو دے دے، کیونکہ وہ اتنے بہادر تھے کہ پورا مکہ ان کا نام سن کے کانپ جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ سے مانگا حضرت عمر کو، تو پھر عمر کس طرح سے اسلام میں داخل ہوئے کہ ننگی تلوار پکڑ کر سرکار کو شہید کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں. راستے میں لوگ ملے، عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا آج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا، نعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا، تانا دیا کہ تمہاری تو بہن اسلام قبول کر چکی ہے اور تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہے ہو، کہ پہلے اپنی بہن کی تو خبر لو. جب اپنے گھر تشریف لے گئے، گھر گئے، دیکھا کہ بہن قرآن کریم کی تلاوت کر رہی. سبحان اللہ. کیا کر رہی؟ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی حضرت عمر کی بہن. بہن نے کہا بے شک جان لے لو بھائی، میں دین نہیں چھوڑ سکتی، اسلام نہیں چھوڑ سکتی. پھر کیا تھا؟ وہ جو تلاوت قرآن بہن کی زبان سے سنی تھی عمر نے، اس کو پتہ نہیں کس انداز سے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا. فرما دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، یعنی قرآن پر. بے شک جن لوگوں کو اس سے قبل علم یعنی کتاب کا علم عطا کیا گیا تھا، جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اور ٹھوڑیوں کے بل گریہ زاری کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع و خضوع میں مزید اضافہ کرتا چلا جاتا ہے جو قرآن کو غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور پھر فرمایا جب ان پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے، حقیقت میں تو ہم اس سے پہلے ہی مسلمان یعنی فرمانبردار ہو چکے تھے. اس کے بعد سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 16، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رکت کے ساتھ جھک جائیں اور اس حق کے لیے بھی جو نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر مدت دراز گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں.
یعنی جو قرآن میں غور نہیں کرتے ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، جتنا مرضی قرآن پڑھتے جائیں۔ جو غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو انہی کے دلوں میں قرآن اترتا ہے اور انہی کی زندگیوں میں قرآن اترتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا مومنین کے لیے فرض ہے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 99، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان نشانیوں کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان نشانیوں کو صرف نافرمان ہے جو انکار کرتے ہیں، اور جو انکار کرتا ہے وہ نافرمان ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہ فرما بردار ہے۔ اسی طرح فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 209 میں، بس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جب کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، قرآن کی آیات آ چکی ہیں، تو جان لو کہ اللہ بہت بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ نساء میں فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ المائدہ میں فرمایا آیت نمبر 47 میں کہ اور اہل انجیل کو بھی اس حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یعنی فیصلہ نہ کرے یا حکومت نہ کرے، اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے یا حکومت نہ کرے، سو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج ہماری حکومت کن کے ہاتھ میں ہے، پاکستان کی باغ ڈور کن کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان ہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہت کے مطابق لوٹنے کی جگہ مکہ یا آخرت کی طرف فتح و کامیابی کے ساتھ واپس لے جانے والا ہے، ہمیں دیتا ہے۔ موت سے قبل قرآن پر عمل کرنے کی تاکیدی احکام، یعنی اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں مومنین کو، مسلمانوں کو، کہ موت سے پہلے قرآن کریم پر عمل ضرور کر لیا جائے۔ اور اس میں سورۃ الزمر ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 55 سے 60، اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب اتاری گئی ہے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے ہائے افسوس اس کمی اور اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، اور میں یقیناً مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھتے وقت کہنے لگے کہ اگر ایک بار میرا دنیا میں لوٹنا ہو جائے تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ رب فرمائے گا ہاں بے شک میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، سو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اور آپ قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ یعنی جو قرآن کریم میں غور نہیں کرتا، قرآن کو سے فائدہ نہیں اٹھاتا موت سے پہلے اس زندگی میں، مختصر زندگی میں، تو اس کو اللہ پاک نے متکبر فرما دیا کہ تکبر ہے، اور تکبر کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے جو زندگی ہمیں ملی ہے اس کو قرآن کے مطابق گزارنے کے لیے ملی ہے، اور یہی حکم ہمیں اس آیت میں مل رہا ہے۔ جیسے سورہ ملک میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں موت اور زندگی اس لیے جوڑ کر دی ہے
کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے کون برے کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ میں تمہیں زندگی کو موت کے ساتھ جوڑ کر اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون تم میں سے احسن عمل کرتا ہوا دنیا سے آتا ہے، بہترین اعمال کون کرتا ہے۔ اور بہترین اعمال وہی ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہوئے ہو جائیں، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ہو جائیں۔ اور اسی طرح سورہ فصلت آیت نمبر 42 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کے معنی میں صحیح راہ سے انحراف کرتے ہیں اور وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہے، بھلا جو شخص آتش دوزخ میں جھونک دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ اور مامون ہو کر آئے۔ تم جو چاہو کرو، بے شک جو کام تم کرتے ہو وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک جنہوں نے قرآن کے ساتھ کفر کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا تھا تو یہ ان کی بد نصیبی ہے، اور بے شک وہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے۔ باطل اس قرآن کے پاس نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ بڑی حکمت والے بڑی حمد والے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ تو اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے میں ہی کامیابی ہے۔ پھر سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رکت کے ساتھ جھک جائیں اور اس حق کے لیے بھی جو نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر مدت دراز گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی جو قرآن پر عمل نہیں کرتا، اس کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے متکبر بھی فرمایا، ظالم بھی فرمایا، نافرمان بھی فرمایا، اور اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا وہ خود ہی سوچ لیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی فضیلت، قرآن کریم کے اندر ایک سورت ایسی کہ جس کو اللہ پاک نے کیا کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ کا الگ ذکر کرنا اور پورے قرآن کا الگ ذکر کرنا، اس کا مطلب سورہ فاتحہ بھی پورا قرآن ہے۔ جیسے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ شان ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ جیسے کوئی بڑی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس پوری کتاب کا ایک نچوڑ جو ہوتا ہے، جس کو ہم دیباچہ کہتے ہیں یا مقدمہ کہتے ہیں یا تقدیم کہتے ہیں، جو بالکل کتاب کے سٹارٹ میں 1 پیج یا 2 پیج لکھے ہوتے ہیں، وہ پوری کتاب کا نچوڑ ہوتا ہے۔ جس نے پوری کتاب کو تھوڑی ٹائم میں تعارف لینا ہو، وہ اس 1 پیج یا 2 پیج کو پڑھ لے تو اس کو پوری کتاب سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو سبع مثانی فرمایا، یعنی 7 آیتیں ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں اس میں تو خدا کی قسم کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ جیسے پوری دنیا میں نماز اور اذان کا سرکل ہے، چلتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی نے ریسرچ اسکالر نے اس پہ سرچ کیا کہ وہ کون سی آواز ہے، کون سا عمل ہے جو دنیا میں کسی لمحے بھی نہیں رکتا، تو وہ آخر کار جس نتیجے پر پہنچا پوری دنیا میں پھر کے، تو وہ تھا اذان اور نماز۔ کہ اللہ پاک نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے میں نمازوں کے جو اوقات فٹ کیے ہیں، تو پوری دنیا میں سورج ایک ہی وقت میں تو نہیں نا طلوع ہوتا ہے، ایک ہی ٹائم نہیں ہوتا، ہر جگہ سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم الگ الگ ہے، یعنی سورج کا ظاہر ہونا ہر ملک میں۔ تو اس طرح سلسلہ در سلسلہ کہ نماز فجر یہاں پر ہوئی ہے، اگلے لمحے اگلے ملک میں ہو رہی، اس سے اگلے لمحے اگلے ملک میں ہو رہی، تو جب تک نماز فجر کا وقت ختم ہوا نماز ظہر کا شروع ہو گیا، نماز ظہر کا ختم ہوا نماز عصر کا شروع ہو گیا۔ تو ایک لمحے کے لیے، آنکھ چپکنے کی دیر کے لیے بھی نہ نماز اذان کا سلسلہ ختم ہوتا ہے
نہ نماز کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، جاری و ساری رہتا ہے یہ سلسلہ۔ تو پھر جب نماز ہر وقت پڑھی جاتی ہے پوری دنیا میں، کسی لمحے وقفہ نہیں آتا، تو پھر سورہ فاتحہ بھی ہر وقت پڑھی جاتی ہے۔ ان آیات کی یہ فضیلت ہے، سورۃ الفاتحہ کی آیات کی یہ فضیلت ہے کہ ان کو اللہ پاک نے سبع مثانی فرمایا کہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار پڑھی۔ اور نماز میں بھی ہم صرف ایک بار نہیں پڑھتے، جتنی رکعات ہیں اتنی بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، فرض ہے سورہ فاتحہ۔ اس لیے سورہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اس کو 3 بار پڑھ لے اور سمجھ لے اس نے قرآن کریم مکمل پڑھ لیا۔ اور پھر اس کے بہت سارے فضائل ہیں، وہ ہم کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں سورۃ فاتحہ کے۔ اس کے بعد قرآن مجید ایک فیصلہ کن فرمان ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، قرآن کہتا ہے کہ بے شک یہ فیصلہ کن قطعی فرمان ہے، اور یہ ہنسی کی بات نہیں ہے کہ کوئی قرآن کی آیت سنے اور ہنس کر ٹال دے، اچھا دیکھیں گے عمل ہوا تو کر لیں گے۔ نہیں، قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ حتمی فیصلہ ہے، وہ قطعی فیصلہ ہے، اور فیصلہ کن فرمان ہے قرآن کریم کا۔ اس کے اوپر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا جو فیصلہ قرآن نے کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ان کتابوں کا انکار کرے، الہامی کتابوں کا انکار کرنے والے گمراہ ہیں اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، پہلی کتابیں ہوں یا قرآن کریم ہو۔ اس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں عذاب چھو کر رہے گا۔ یعنی جس نے قرآن کی آیت کو سنا لیکن اس کو جھٹلا دیا، جھٹلانے کا مطلب کیا کہ اس کو اپنی زندگی میں لینا گوارا نہیں کیا، نعوذ باللہ تکبر کیا، فاسقین میں شمار ہو گیا، تو اس کو عذاب ضرور چھو کر رہے گا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تو پھر ہماری نجات کس میں ہے، جنت کس میں ہے کہ قرآن کریم کو سینے سے لگائیں اس طرح کہ اپنی زندگی قرآن بن جائے، زندگی قرآن بن جائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 36 اللہ پاک فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے سرکشی کی، وہی اہل جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن سے دوری کا یہ انجام ہے۔ آج ہم دیکھ لیں حالات حاضرہ کو اور پورے معاشرے کو کہ قرآن کریم پر کس حد تک عمل ہو رہا ہے۔ جہاں پر عمل ہو رہا ہے وہیں نجات ہے، وہیں رب کی رضا ہے، رضا کی خوشخبریاں ہیں، وہیں رحمت ہے۔ اور جہاں پر قرآن سے دوری ہے، قرآن کے احکامات کی پابندی سے اعراض کرنا ہے، منہ پھیرنا ہے، تکبر کرنا ہے، وہاں سمجھیں کچھ بھی نظر آئے دنیا داری کے حساب سے، بڑے بڑے محلات نظر آئے، کچھ بھی نظر آئے، لیکن وہ عذاب ہے سارا، وہ رحمت نہیں ہے۔ رحمت وہی ہے جہاں قرآن ہے اور جہاں صاحب قرآن ہے۔ پھر سورۃ الاعراف میں ہی آیت نمبر 40 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ غور سے سننے کی بات ہے کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرکشی کی، ان کے لیے آسمان رحمت و قبولیت کے دروازے نہیں کھولتا۔ آسمان کی طرف سے رحمت اور قبولیت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ داخل ہو جائے۔ جیسے سوئی کے سوراخ میں سے
اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کبھی، سوائے اس کے اللہ چاہے تو۔ اللہ چاہے تو ایک اونٹ کیا، اونٹوں کا دستہ سوئی کے سوراخ میں سے گزار دے، لیکن ہمارے سامنے، ہماری نظروں میں جس طرح ایک سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، اس طرح سے قرآن کے منکر کا جنت میں جانا ناممکن، جنت سے دوری ہے اس کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ تو قرآن کریم ہاتھوں میں ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی جنت حاصل نہ کر سکے، بہت بد نصیب ہے وہ۔ کہ قرآن پڑھے، اس پر عمل کرے، بہت آسان کام ہے۔ بات اپنے آپ کو تیار کرنے کی ہے، ذہنی طور پر سیٹ کرنے کی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، قرآن ہمارے لیے اتارا، ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، ہمیں ایک اعلیٰ ترین طریقہ حیات دیا۔ اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اس کے بدلے میں ہمارے لیے جنتوں کا وعدہ کیا۔ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں، اللہ رب العزت کا اس میں کوئی فائدہ نہیں کہ ہم قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو اس کا اللہ کریم کی ذات کو کیا فائدہ؟ یہ فائدے سارے اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھے، ساری کائنات ہمارے لیے بنائی، نبی ہمارے لیے بھیجے، قرآن ہمارے لیے اتارا، راہ ہدایت ہمارے لیے کھولا، جنتیں ہمارے لیے بنائی، دوزخ سے بچنے کے راستے بتائے، جنت میں جانے کے راستے بتائے۔ اتنا کچھ عطاؤں کے بعد بھی اگر ایک بندہ، ایک انسان، ایک مسلمان ایمان والا ہو کر بھی اللہ کی بارگاہ سے منہ موڑے تو اب خود سوچ لیے کتنا بدبخت ہے، وہ کتنا بدبخت ہے کہ سارا کچھ خدا تعالیٰ اس کے سامنے پیش کر رہا ہے اور قسمیں کھا کھا کے بتا رہا ہے کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ احسن تقویم بنا کر تجھے قرآن جیسی کتاب دے دی ہے کہ اس مقام کو سنبھال کے رکھنا۔ اتنی عطاؤں کے بعد یہ تکبر کرے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے بس دنیا چاہیے، شیطان چاہیے، شیطان کی دوستی چاہیے، نفس کی دوستی چاہیے، تو اس سے بدبخت انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس سے برا انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک ہمیں ایسے انسان بننے سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں بچائے، اور ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ہدایت عطا فرمائے کہ قرآن کا دامن پکڑیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑا اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 182، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، غور سے سنیے، ہم عنقریب انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے، ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہو، ہلاک ہو جائیں گے وہ جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا، اور آخر کار جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو کہاں بیٹھے تھے، کہاں آ گئے۔ اس کے بعد سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 95 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، ورنہ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب جھٹلانے سے مراد صاف مطلب ظاہر ہے کہ آیت سنی قرآن کی اور آیت ہمیں عمل کے لیے دی گئی، اس پر عمل کرنا، صرف تلاوت نہیں کرنا، اس کو اپنی زندگی بنانا ہے۔ انسان نے آیت پڑھی، قرآن ٹھپ کے رکھا، قرآن نے واضح کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، حرام نہیں کھانا، سود نہیں کھانا، اور سود کھانے والا کون ہے؟ کہ جیسے اس کو شیطان نے چھو کر الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قرآن نے کہا کہ سود نہیں کھانا، آیت ہم نے پڑھی، سود نہیں کھانا، کیونکہ سود کھانے والا قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے شیطان نے اس کو چھو کر پاگل کر دیا، پاگلوں کی طرح پھرے گا، اس کو اپنا ہوش نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود اس کو پڑھا، ٹھپ کے رکھ دیا، تلاوت ہو گئی، ثواب مل گیا، اور جا کے پھر سود کے سودے شروع کر دیے۔
جا کے پھر سود کی تجارتیں شروع کر دی، بھئی تو بڑا پیسہ ہے اس طرف تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کتاب کو بھی جھٹلا دیا اور ان نشانیوں کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، تو وہ عنقریب اپنا انجام دیکھ لیں گے، جان لیں گے ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر فرمایا سورۃ الجمعہ میں آیت نمبر 5 کہ ان لوگوں کی مثال کیا ہی بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا، ہدایت نہیں دیتا۔ جو ظلم پہ ظلم کرتے جاتے ہیں، جن کو اچھائی کا شعور ہی ختم ہو جاتا ہے، نیکی بلائی اور خیر کا شعور ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ظلم ہی کرتے چلے جاتے ہیں، گناہ ہی کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملتی ہے کہ ان کو گمراہوں کے کٹہرے میں ڈال دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، بے ہدایتوں کے کٹہرے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ ان کو اللہ پاک جکڑ لیتے ہیں اور ان کو سزا خانے میں ڈال دیتے ہیں کہ تمہارا انجام ہی یہ ہے، تجھے قرآن بھی ملا، تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملے، تجھے اللہ والے بھی ملے جن سے تو صحبتیں لے لے کے اچھا ہو سکتا تھا، لیکن تیرا جس طرف رخ تھا اس طرف کا انجام یہی تھا۔ اگر رخ حق کی طرف رکھتا تو حق کا انجام جنت تھا، اور تیرا رخ باطل کی طرف ہو گیا تو باطل کا انجام جہنم ہے۔ اب انجام بندہ خود لیتا ہے اپنا۔ علامہ اقبال نے فرما دیا تھا کہ خود عمل تیرا ہے صورت گر تیری تقدیر کا، شکوہ کرنا ہے تو اپنا کر مقدر کا نہ کر۔ بعد میں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قسمت میں لکھا تھا، یہ جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو مقدر اللہ تعالیٰ کسی کا برا نہیں لکھتے، اللہ پاک کی چاہت ہر بندہ اپنا مقدر اچھا بنائے، مقدر بندہ خود بناتا ہے۔ اللہ کے علم میں جو ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، مقدر ہے، تو وہ اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے کہ کسی نے 1000 سال کے بعد کوئی عمل کرنا ہے اور اس عمل کا نتیجہ اس کو جو کچھ ملنا ہے وہی اس کا مقدر ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آج بھی ازل سے اس کی خبر ہے کس بندے نے یہ کرنا ہے، اور پھر جو بندہ عمل کرتا ہے اس کا نتیجہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور وہی اس کا مقدر ہوتا ہے۔ اور اس پر خود قرآن گواہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کا مقدر وہی ہوتا ہے جو اس کا عمل ہوتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا نعوذ باللہ تو میں قاتل بن گیا، میں ڈاکو بن گیا، اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا نعوذ باللہ تو میں سود خور بن گیا، سود کی کمائی میرے مقدر میں لکھی۔ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ پاک نے سب کا مقدر اعلیٰ چاہا ہے، اختیار ہمیں دیا ہے کہ مقدر اپنا بنا لو جو بنانا چاہے۔ ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ، سچے نبی نے صاف واضح فرما دیا کہ ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں تم نے اپنا مقدر بنانا ہے اور آخرت میں اس کو وصول کرنا ہے۔ جیسا یہاں پہ بیج ڈال لو گے ویسا وہاں پہ کاٹ لو گے۔ اگر کوئی بیج ڈالے اورنج کا اور کاٹنا چاہے مینگو تو ایسا نہیں ہوتا، جو بیج ڈالو گے وہی کاٹو گے۔ تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اللہ پاک نے انسان کو با اختیار کیا ہے، ان باتوں میں اختیار نہیں دیا جو اس کی شان ہے، ان کاموں میں اختیار نہیں دیا جو اس کی شان ہے۔ کسی کو پیدا کرنا ہے، کسی کو مارنا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ باقی اللہ پاک نے اختیار دیا کہ جتنی محنت کرو گے اتنا پاؤ گے، جس کام میں محنت کرو گے اس میں کامیابی پاؤ گے، جتنے سہل پسند ہوگے، جتنے پھٹیچر بن کے بیٹھے رہو گے اتنے ناکام ہوگے۔ اس لیے اللہ والوں کا شیوا ہے کہ وہ محنت کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے محنت کی جائے۔ تو 18 گھنٹے محنت کرنے کے لیے انسان کو اللہ پاک نے بھیجا ہے، اور جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ،
کہ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان کے اس جسم کا تو مقصد ہی مشقت میں پڑنا ہے. تو جو جتنا مشقت میں رہتا ہے، جتنا محنت کرتا ہے، اتنا اپنا مقدر بلند کرواتا جاتا ہے. لیکن بشرطے کہ وہ محنت جو ہے وہ اللہ کی رضا میں ہو. کوئی تجارت میں محنت کر رہا ہے، جتنی محنت کر رہا ہے اتنا وہ پھل پا رہا ہے. اور اگر وہ محنت اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں کی ہے تو کیا ہی بات ہے، وہ غوث اعظم بن جاتا ہے، وہ داتا علی حجویری بن جاتا ہے، وہ ابو بکر صدیق بن جاتا ہے. بڑے بڑے تاجر ہیں. وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بن جاتا ہے. بڑے بڑے تاجر ہیں یہ دنیا کے. اور جس نے یہی محنت کی فقط دنیاوی غرض سے، دنیاوی لالچ میں، اس میں نہیں خیال رکھا کہ میرے رب کی رضا کیا ہے، میرے قرآن کا حکم کیا ہے، پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ فرعون بن جاتا ہے، وہ نمرود اور قارون بن جاتا ہے، جن کے خزانوں کی کنجیاں اونٹوں کے لشکر اٹھا رہے ہیں پھر بھی پوری نہیں آ رہی، مگر ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آج اتنے ہی زمین میں دھنستے جا رہے ہیں جتنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو محنت بھی ہم نے کرنی اس زندگی میں وہ اللہ کی رضا میں رہ کے، قرآن سے جڑ کے. تو یہ راستہ سارا ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے اور صاحب قرآن کی حیات طیبہ بتاتی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اپنے ان پیارے بندوں میں اللہ پاک ہمیں شامل فرما لے جن سے وہ راضی ہو گیا ہے. رمضان کی گھڑیاں ہیں، اللہ پاک ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما لے جن سے تو راضی ہو گیا ہے، وہ تجھ سے راضی ہو گئے ہیں، تو ان سے راضی ہو گیا ہے. وما علی الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی. کل انشاءاللہ ہم اپنے اگلے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور کل 25 رمضان المبارک ہے، تو پھر کل کے بعد انشاءاللہ ہم کلاس عید کے بعد رکھیں گے. کل رمضان المبارک کے اوقات میں ہماری آخری کلاس ہوگی. اللہ پاک اس کلاس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں، پوری دنیا کو نصیب فرمائیں، عالم اسلام کو نصیب فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ عید کی مصروفیات سے فارغ ہو کے پھر ہم دوبارہ یہیں سے اپنا سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. کل کلاس ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.